وہ رحمان کی خدمت میں آئے گا، حاضر ہوگا بندے کی حیثیت سے۔ لقد احصاہم، اس نے ان سب کی گنتی کی ہوئی ہے، ان کا پورا احاطہ کیا ہوا ہے، کوئی چھپ نہیں رہے گا، کہیں بچ کر نہیں رہ جائے گا۔ وعدہم عدا، اور ہم نے پوری گنتی رکھی ہوئی ہے۔ وکلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، اور قیامت کے دن یہ سب کے سب آئیں گے تو ایک فرد کی حیثیت سے، انڈیویجول کیپیسٹی میں محاسبہ ہوگا۔ نہ ماں باپ ساتھ ہوں گے کوئی شفاعت کرنے کے لیے، کوئی گڑ گڑانے کے لیے، نہ اولاد ہوگی، نہ شوہر کے ساتھ جوری ہوگی، نہ جورو کے ساتھ شوہر ہوگا، کچھ نہیں۔ ہر ایک شخص نفسی نفسی، اپنی جان۔ وکلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، میری جو کتاب ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، اس میں ایک چیپٹر ہے قرآن کا قانون عذاب، کہ عذاب جو قوموں کے اوپر آتا ہے وہ دنیا میں آتا ہے، آخرت کا عذاب جو ہے وہ افراد کے لیے ہے۔ محاسبہ اجتماعی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا دنیا میں ہوتا ہے، لیکن آخرت کا حساب وہ جو ہے محاسبہ انفرادی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا، ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا، یعنی لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا۔ یہی ابو بکر ہوں گے جن کا نام کس تعظیم سے لوگ لیا کریں گے، کس محبت سے لیا کریں گے۔ یہی بلال ہوں گے جن کی جو تعظیم ہوگی، جن کی کتنی محبت کی جائے گی۔ ابھی ذرا وقت ہے، کٹھن ہے۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پہلے فرشتوں کو، جبرائیل سے کہا جاتا ہے کہ میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں، اعلان کر دو۔ وہ فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، ان کے دل میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے، پھر وہ عام دنیا میں اور لوگوں کے اندر اس کی ایک محبت ڈال دی جاتی ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، کی آیت بڑی اہم ہے۔ تو ہم نے اس قرآن کو یسرنا ہو، اس کو قرآن کو آسان کر دیا ہے بلسانِكَ، آپ کی زبان پر یا آپ کی زبان کے ساتھ، یعنی عربی زبان میں۔ یہ بہت آسان ہے، بہت ہی ستھری زبان ہے، سادہ زبان ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ سہل ممتنع، اس کے اندر ثقالت نہیں ہے، بوجھل پن کا نہیں ہے، بہت بھاری بھرکم الفاظ کہیں کہیں شاذ آئے ہیں، ورنہ عام طور پر قرآن مجید جو بڑی سلیس زبان میں ہے۔ انما یسرناہ لسانک بلسانک لتبشر بہ المتقین، تاکہ آپ بشارت دیں اس کے ذریعے سے متقیوں کو، وتنذر بہ قوما لدا، اور اس کے ذریعے سے انذار فرمائے۔ یعنی آپ کی دعوت کا مرکز و محور اور آپ کا آلہ جو ہے، اعلی دعوت، اعلی انقلاب، وہ قرآن مجید ہے۔ انذار کیجئے قرآن کے ذریعے، تبشیر کیجئے قرآن کے ذریعے، تذکیر کیجئے قرآن کے ذریعے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تذکیر ہو، واعظ ہو قرآن کے ذریعے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اس سے بڑا واعظ اور کوئی نہیں۔ تزکیہ نفس ہو قرآن کے ذریعے سے، شفاء لما فی الصدور یہ ہے، سورہ یونس میں بھی آ چکا، سورہ بنی اسرائیل میں بھی آ چکا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ القرآن مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، تو قرآن مجید ہی در حقیقت دعوت اور تربیت کا اور تعلیم کا گویا کہ اس کا محور ہے، مرکز و محور۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کیا۔ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ، ان میں سے کسی کی کوئی آہٹ تمہیں نظر آتی ہے؟ کہیں کوئی باقی ہے نام و نشان؟ کہیں عاد کا کوئی نام و نشان باقی ہے؟ اور تسمع لهم ذکرا، یا کہیں ان کی کوئی بھنک تمہارے کان میں آتی ہے؟ معلومات نسیا منسیا، ختم ہو گئے۔ تو اسی طریقے سے یہ آج اکڑ رہے ہیں، ان کا حال بھی یہی ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ، یہ جو میں نے عرض کر دیا پہلے ہی، چونکہ آج یہ اب پھر ایک منفرد مزاج کی صورت ہے۔ اس گروپ کے اندر تین جو چھوٹی صورتیں آ رہی ہیں، یہ درمیانی طرح کی ہیں، وہ ذرا بڑی تھی، یہ ان سے ذرا بڑی ہیں، لیکن درمیان میں چھوٹی آئی تھی۔ طٰہٰ، یہ پھر حروف مقطعات ہیں۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھیں، لیکن یہاں یہ کہ تشقیٰ جو ہے وہ نامرادی کے لیے بھی آتا ہے۔ یہ عربی زبان میں یہ جو بعض حروف ہیں، را با با، رب، لیکن یہ کہ را با وا یا جس سے ربا بنتا ہے، ان میں بہت قرب ہے۔ اس طرح شین قاف یا اور شین قاف قاف شق، مشقت، تشقیٰ، یہ بھی معنی ہے اس کے، لیکن یہ کہ زیادہ میرے نزدیک راجح معنی یہ ہے، اے نبی ہم نے یہ قرآن اس لیے نہیں نکالا کہ آپ ناکام ہوں، یہ اصل میں حضور کے لیے بڑی خوشخبری ہے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ یہ قرآن قول فصل بن کر نازل ہوا ہے، آپ ناکام نہیں ہوں گے،
آپ جو ہے پوری طریقے سے اپنے اس مشن کے اندر کامیاب ہوں گے۔ عام طور پہ ترجمہ یہ کیا گیا کہ آپ مشقت میں نہ پڑیں، محنت میں نہ پڑیں، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، باقی اب لوگ نہیں مان رہے تو اس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو اس صدمے سے ہلاک نہ کر دیجئے کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا الا یکونوا مؤمنین الا تذکرۃ لمن یخشی۔ یہ تو صرف یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جن میں کچھ خوف خدا ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اس کی تنزیل ہے اس ہستی کی طرف سے جس نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے زمین کو بھی اور بلند آسمانوں کو۔ الرحمن، وہ رحمان ہے، علی العرش استویٰ، کہ جو عرش پر متمکن ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما، اسی کا ہے، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے مابین ہے۔ وما تحت الثریٰ، اور جو زمین کے سب سے نچلے طبقے کے نیچے ہے۔ یہ سرا جو ہے گیلی زمین، اور گیلی زمین کے نیچے جو کیا ہے زمین کے اندر، وہ بھی سب اللہ کا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر تم بلند آواز سے کوئی بات کرو دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا کچھ اور مناجات کرتے ہو، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، بلند کرو گے تب بھی وہ تو سنتا ہے، لیکن وہ تو جانتا ہے سر کو بھی اخفا کو بھی، ہر چھپی ہوئی بات کو اور نہایت مخفی بات کو۔ اخفا جو ہے باب یوں سمجھیے کہ افعل التفصیل، سب سے چھپی ہوئی چیز اس کو جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ اب یہاں سے شروع ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ اس میں سے بعض چیزیں جو ہیں وہ سورہ اعراف میں آ چکی ہیں، اس لیے ہم تیزی سے انشاءاللہ گزر جائیں گے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کیا تم تک پہنچ چکی ہے موسیٰ کی خبر، موسیٰ کے حالات۔ اذ رأى نارا، جب وہ مدین سے واپس آ رہے تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ آگ ہے۔ اذ رأى نارا، رات، اندھیری رات تھی، سردی کا موسم تھا، تو یہ کہ شاید راستہ بھی اس وقت کچھ گم سا ہو گیا تھا۔ دیکھا آگ ہے۔ رأى نارا فقال لأهله، انہوں نے کہا اپنے گھر والوں سے، امکثوا، آپ ذرا ٹھہریے یہاں پر انتظار کریں، انی آنست نارا، مجھے آگ نظر آئی ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں وہاں سے کوئی چنگاری لے آؤں تاکہ یہاں ہم آگ روشن کر لیں تو سردی میں اس کو آگ کو تاپ بھی سکیں گے۔ او اجد علی النار ہدی، یا جو آگ کی جگہ پر میں پہنچوں تو وہاں سے مجھے رہنمائی بھی مل جائے کہ صحیح راستہ کون سا ہے، ہم کسی غلط راستے پر تو نہیں بھٹک رہے ہیں۔ فلما اتاہا، جب پہنچے اس آگ کے قریب، نودی یا موسیٰ، تو آواز آئی، ندا کی گئی، اے موسیٰ انی انا ربک، یہ جسے تم آگ سمجھ کر آئے ہو، اس آگ کے پردے میں تو خود میں ہوں، میں تیرا رب ہوں، انی انا ربک، میں تیرا پروردگار ہوں، فخلع نعلیک، اپنی جوتیاں اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، اس لیے کہ اس وقت تم ایک بڑے پاک وادی میں، مقدس میں، طویٰ میں ہو۔ وانا اخترتک، اور میں نے تمہیں اختیار کر لیا ہے، پسند کر لیا ہے، چن لیا ہے، ایک بڑے مشن کے لیے تمہارا سلیکشن ہو گیا ہے۔ فاستمع لما یوحیٰ، تو اب ذرا توجہ سے سنو جو وحی تم پر کی جا رہی ہے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، یہ مقام اس اعتبار سے قرآن مجید بہت منفرد ہے کہ جو انانیت کبریٰ ہے، اللہ کی انانیت کبریٰ جس طرح ان الفاظ میں قرآن مجید میں ظاہر ہوئی ہے، میرے علم کی حد تک کوئی دوسرا مقام نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے یہ الفاظ استعمال کیے نا کہ ایک تو ہماری انائے صغیر ہے، دی اسمال ایگو، میں، ایک ہے بڑی ایگو، دی گریٹ آئی ایم، دی انفائنائٹ ایگو، وہ اللہ کی جو انا ہے، انائے کبیر، اس انائے کبیر کا جس طرح سے ظہور ہوا ہے قرآن مجید میں اس مقام پر اور کس جگہ نہیں۔ اننی انا